خوش آمدید ویورز، چلیے شروع کرتے ہیں اس ہفتے کی میڈیا کی میڈنس سے۔ This week we were met with the sad news of مولانا طارق جمیل sons passing away۔ اس خبر کے ساتھ ہی نیوز پر مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل کی سائیکولوجیکل اسٹرگلز بفور ہز ڈیتھ کے بارے میں بھی کافی بات ہوئی۔ In this difficult time for Maulana Tariq Jameel and his family, there was a need for support, prayers, and on top of all, an important conversation about mental health and the struggles a person goes through in his life۔ مین اسٹریم میڈیا پر جہاں یہ خبر 5 دن پہلے جھلکیوں کا بڑا حصہ تھیں، وہیں رپورٹنگ کے چکر میں چینلز کی طرف سے بہت بڑے بلنڈرز دیکھنے کو ملے۔ فرسٹ آف آل، انہوں نے وداؤٹ اینی کراس چیکنگ ایک زندہ اور خوش باش آدمی کی تصویر کو اس ہیڈ لائن کے ساتھ لگا کر انہیں مولانا طارق جمیل کا بیٹا بتاتے ہوئے رپورٹ کیا۔ اب آپ کو لگ رہا ہوگا 1-2 ہی چینلز ہوں گے جن سے یہ غلطی ہوئی ہوگی، ہے نا؟ پر نہیں، اس کا کریڈٹ دیتے ہیں سما، ARY، جیو، جنگ اخبار، دنیا اخبار کو۔ انہوں نے ہی بعد میں خود ویڈیو میسج کے تھرو بتایا کہ اس مس رپورٹنگ کی وجہ سے عاصم جمیل کی فیملی کو خاصا دکھ پہنچا ہے، لہٰذا اس غلطی کو ریکٹیفائی کیا جائے۔ بٹ گیس ہو اسٹل ہیزنٹ ڈن دیٹ یٹ۔ اس کلک بیٹ کے چکر میں ہیئرز واٹ مور سما ہیز ڈن ٹو میک این ایبسولوٹ embarrassment out of themselves۔ Here is Kiran Naz doing a show on this matter with this written in the thumbnail۔ اب اس طرح کی ورڈنگ میں تھمبنیلز لگانے کا مطلب ہے کہ دیکھنے والے کی کیوروسٹی کو انوائٹ کرنا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے دیکھ سکیں۔ اس قسم کی آدھی ایگزیجریٹڈ انفارمیشن سے آپ صرف عوام کے اندر بلا وجہ اور بے مقصد باتوں پہ غور کرنے کو انکریج کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر کسی قسم کی تہلکہ خیز خبر نہیں تھی، بلکہ ایک اینکر کے پوائنٹ لیس سوالوں کے انفارمڈ اور کیئرفل جوابات تھے۔ یہاں کریڈٹ صرف ان علماء کو جاتا ہے جنہوں نے جواب دیا، نہ کہ ان اینکر کو۔ اگر آپ واقعی ایک رسپانسبل جرنلسٹ ہیں تو آپ کے سوال مینٹل ہیلتھ اور اس کی بڑھتی ہوئی شرح اور ایونچولی ایک اوور آل اویئرنیس کے بارے میں بھی ہو سکتے تھے۔ یہ وہی مینٹالٹی ہے جو ہم کسی بھی فوتگی پر جا کر بہت سے لوگوں میں دیکھتے ہیں، جن کا سب سے بڑا مقصد دنیا سے رخصت ہونے والے انسان کے لیے دعائیں اور فیملی کے لیے سپورٹ نہیں، بلکہ تماش بین اور باقی بیکار کی ڈیٹیلز ایک دوسرے سے جاننا ہوتی ہیں۔ آپ اس بارے میں بھی بات کر سکتے تھے، بٹ وی گیس ایمپتھی انکریج کرنے والی باتیں ہمارے پولیٹیکل جرنلسٹ کی ویورشپ کو تھوڑی سوٹ کرتی ہیں۔ اب بڑھتے ہیں سانحہ لمز کی طرف۔ لمز واز ونس اگین ٹرینڈنگ آن ٹویٹر، اور جب بھی ایسا ہوتا ہے تو سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی اب انہوں نے کیا کر دیا۔ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ سے لمز کے اسٹوڈنٹ کی ملاقات کے دوران گفتگو اور اسٹوڈنٹ سے کیے گئے سوالات پر تبصروں کا ایک آؤٹ پور دیکھنے کو ملا انٹرنیٹ پر۔ اسٹوڈنٹس کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سے پولیٹیکل سوال کرنے پر 2 قسم کے رد عمل آئے۔ ایک گروپ کا ماننا تھا کہ یہ سوال ڈس ریسپیکٹفل، شالو اور ڈس اپوائنٹنگ تھے، بٹ آن دی ادر ہینڈ one particular group was almost celebrating the students for asking these questions۔ Guess who was quick to make fun at it؟ I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street۔ اب ان اسٹوڈنٹس کو یہ سوال پوچھنے چاہیے تھے یا نہیں، this could be a discussion، پر انہوں نے یہی سوال کیوں پوچھے اور کوئی اور کیوں نہیں؟ If you notice، یہ تمام سوال وہی سوال ہیں جس پر پچھلے 1 سال سے آپ نے ہر ٹاک شو اور ہر نیوز چینل پر خاصی بحث سنی ہوگی۔ These were the questions that your viewers haven't moved on because the media itself hasn't moved on from it۔ یعنی KP اور پنجاب کے الیکشن ڈیلے سے اب تک 7 مہینے لگے اس پہیلی کو سلجھانے کے لیے کہ الیکشن کی ڈیٹ دینے کی ذمہ داری کس کی ہے، پریزیڈنٹ کی یا الیکشن کمیشن کی؟ اور آخر میں سپریم کورٹ نے خود الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا کہ ڈیٹ پر آپ نے پریزیڈنٹ سے مشورہ لینا ہے۔ اور اب پتہ چلا ہے کہ اس مسٹری کی چابی آل along تو راجا جی کے پاس ہی تھی، کیونکہ انہوں نے 15 اگست کو کاشف عباسی کے شو میں 8 فیبروری کا ہی ذکر کیا تھا، جو کہ آج کے دن الیکشن کمیشن نے خود اناؤنس کی۔ پتہ تھا تو صرف انہی کو، باقی تمام لوگوں کو عوام نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا۔ اب کرنٹ ایونٹ سے ریلیٹڈ بھی ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا which was the matter of deportation of illegal Afghan refugees and how this whole process will impact the main cause which was to curb terrorism۔ افغان ریفیوجیز کو موسٹلی ان ٹرکس کے تھرو بارڈر کے اس پار بھیجا جا رہا ہے۔
बट देयर वर सम रेफ्यूजीज जिन्हें कंटेनर्स के थ्रू भी भेजा जा रहा था, और इसी में ड्राइवर की ओवर स्पीडिंग की वजह से एक कंटेनर के उलटने से 14 लोग इंजर्ड और 2 लोगों की मौत रिपोर्ट हुई. But our Prime Minister himself said he had no idea about it and would look into it. तकरीबन 1 लाख तक अफगान जो अपनी पूरी जिंदगियां यहाँ गुजार चुके थे, गोह के रजाकाराना तौर पर जा रहे हैं, उन्हें ऐसे मुल्क भेजा जा रहा है जहाँ की सब पार क्वालिटी ऑफ लाइफ और अनसर्टेनिटी का इस वर्किंग क्लास आबादी पर बहुत असर पड़ सकता है. हम अपने खुशी से जा रहे हैं और अब हम पाकिस्तान का शुक्र अदा करते हैं इसके मेहमान नवाजी के और इसके, और जितना वक्त हम इधर गुजारा है भाई की तरह, हमारा को तंग भी नहीं किया है. और 43 साल से हम रहते हैं इधर पाकिस्तान में. हम अभी अफगानिस्तान जा रहा हूँ. हम पाकिस्तान के हम पाकिस्तान की बहुत शुक्रगुजार है, हमें 50 साल हमें रहने के लिए जगह दी है. पर इन लोगों में एक ऐसी फैक्शन भी मौजूद है जिन्हें रेफ्यूजी और नादरा कार्ड हसूल के बावजूद भी गिरफ्तार किया जा रहा है. ये माजर काटे फिर भी मैंने 30,000 रुपया पुलिस वाला को दिया अपना चौड़ाने के लिए. कार्ड नहीं चल रहा है, पैसा चल रहा है. नहीं, पहले से ये बताए कि आपका ये जो माजर कार्ड ये वैलिड है? ये ओरिजिनल कार्ड है भाई, जो नजरिए वाला ने दिया. तो इसके बावजूद आपको निकाल रहे हैं, आप खुद जा रहे हैं, आप तो खुद जा रहे हो ना? नहीं छोड़ रहा भाई, घरों को पंचायत मार रहा है. हमारा घर तो मैंने छोड़ दिया, अपना घर 10 लाख लिया था, 5 लाख मैंने बेच दिए. घर बेच है. नहीं, तो आपके पास माजर कार्ड है तो आप क्यों जा रहे हैं? आपको किसको कौन तंग कर रहा है? हुकूमत नहीं छोड़ रहा, पुलिस वाला नहीं छोड़ रहा. दिखाए, एक एक कर दिखाए. अगरचे गवर्नमेंट ये डिसीजन अपनी मुल्की सलामती के लिए ही ले रही है, तो इस पर सिर्फ इतना गौर करना ज़रूरी था कि एक्सपल्शन की डेट को एक्सटेंड किया जाता ताकि इन लोगों के पास वक्त और अपने मामलात बेहतर करने की मोहलत होती. क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर एक ऑपरेशन कंडक्ट करना और फिर इसके दौरान ऐसी मिस ट्रीटमेंट से जुड़ी स्टोरीज़ का निकलना हमारी अपनी नेशनल इमेज के लिए बहुत थ्रेटनिंग है. बट यू नो, इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है अगर इंडिया, आउट ऑफ ऑल ऑफ द गुड थिंग्स दे शुड गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम, स्टार्ट्स टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम अस. लुक एट दिस ट्वीट. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. वी सिंसियरली होप दिस नेवर हैपन्स. ऑल्सो सोच के अपने हाल पर भी थोड़ी सी हंसी आती है. एट द एंड ऑफ द डे हम बजाते खुद वो अमाम हैं जिन्हें बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए अगर मुफ्त में भी कहीं का वीज़ा मिल जाए तो वी वोंट थिंक ट्वाइस टू लीव एंड मूव. द ओनली डिफरेंस इज अफगान रेफ्यूजीज इन दिस केस हमारे मुल्क से स्किल सीख कर अपने मुल्क लेके जा रहे हैं और हम पाकिस्तानी अपने मुल्क में स्किल सीख कर बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं. इफ़ यू नो एनी अंडर प्रिविलेज्ड अफगान फैमिलीज दैट आर माइग्रेटिंग अराउंड यू, please give them warm clothes, other items and food. That will be your biggest contribution to make this move easier for them. Allah Hafiz.